آج عید کا دن بہت سے لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ منا رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پیارے اپنی قوم کی آزادی کی خاطر قربانی دے رہے ہیں، اور آج وہ لوگ پابند سلاسل ہیں، ان کی عیدیں عقوبت خانوں میں کٹ رہی ہیں اور ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ ان کے بغیر اپنی عیدیں منا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسین ملک صاحب کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ، اور ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آج کا دن کتنا اہم ہے، کیونکہ ان کے شوہر نے جس طرح سے قربانی دی ہے کشمیر کی فریڈم موومنٹ کے لیے، کشمیریوں کے حق کے لیے، اور آج وہ تہاڑ جیل میں پابند سلاسل ہیں، کال کوٹھڑی میں ہیں، اور ان کے عید کس طرح سے گزرتی ہے اور ان کے اہل خانہ کس کرب اور اذیت سے گزرتے ہیں۔ مشال ملک صاحبہ السلام علیکم سب سے پہلے تو، اور جیسے مخدوم نے کہا کہ ایک عرصہ دراز سے یاسین ملک صاحب تہاڑ جیل میں پابند سلاسل ہیں، ان کی جو قربانی ہے کشمیر کی آزادی کے لیے وہ سب کے سامنے ہے۔ آج یہ دن جب تمام لوگ اپنی عید منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، مجھے بتائیے گا، ہمیں بتائیے گا کہ یاسین ملک صاحب جو اپنی عیدیں اسیران کے ساتھ گزارتے ہیں، اور آپ بطور ایک وائف اور آپ لوگوں کے اہل خانہ کی عیدیں جس طرح سے گزرتی ہیں وہ ویور سے شیئر کیجیے گا۔ جی بہت السلام علیکم آپ سب کو، اور بہت بہت عید مبارک آپ کو اور سارے جو بھی سن رہے ہیں اس چینل کو، پاکستان، آزاد کشمیر، دنیا بھر کے اندر، کیونکہ یہ ایک مذہبی تہوار ہے، اور جب ہم سب عبادت کرتے ہیں اس پورے رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر، اس کے بعد اللہ نے یہ ہم سب کو تحفہ دیا ہے، اتنی دعائیں ہوتی ہیں اور شیطان کو قید میں ڈالا جاتا ہے، اور ایک روحانی ایک پوری ایک برکت کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہر مسلمان کا، چاہے وہ جیل کے اندر ہے، چاہے وہ ہسپتال میں ہے، چاہے کسی بھی وہ صورتحال میں غم میں ہے، تو یہ ایک ہمارے سب کے لیے جو ہے ایک ہمارا فرض ہے بینگ مسلمان کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، چاہے جتنی بھی زندگی مشکل ہو۔ اور یہی میری والدہ نے بھی ہمیشہ ہمیں سکھایا، کیونکہ اکثر جو 17 ایئرز ہو گئے ہیں میری شادی کو، تو اس کے اندر ہم نے ہارڈلی یاسین صاحب کے ساتھ 3 عیدیں گزاری ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ جدائی میں کٹی ہیں۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ ہر دفعہ عید پہ یہی دعا ہوتی ہے کہ اگلی عید جو آئے تو وہ ہم سب فیملی اکٹھے عید منائیں، کہیں بھی، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، کہیں دنیا کے کسی کونے میں، ہمیں کاش اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا سن لے۔ تو اسی امید کے ساتھ ہر عید آتی ہے، اور پھر امید ہوتی ہے کہ اگلی عید خوشیوں کی آئے گی۔ بالکل، اور اس میں پاکستان کے جو لوگ ہیں، کشمیری جو ہیں، سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، سب آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ آج اگر قربانی دے رہے ہیں، آپ سے دور ہیں، تو وہ کشمیر کی آزادی کی خاطر۔ اس وقت یہ بتائیے گا کہ جتنے اسیران ہیں، بالخصوص یاسین ملک صاحب، بھارتی مودی سرکار جو ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ رہی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ مقبوضہ وادی کو ایک اوپن ایئر پریزن بنا دیا گیا ہے، دنیا کا سب سے ہائیلی ملٹرائز زون ہے، اور اس وقت یہ بتائیے گا کہ اسیران جو ہیں، جو تہاڑ جیل میں قید ہیں، جو بھارت کی سرکار کا ظلم برداشت کر رہے ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سو کالڈ آج کا دور جو ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، انٹرنیشنل لاء کو کوٹ کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں اگر ہم دیکھ لیں، خاص طور پہ کشمیر اور پیلسٹائن کے اندر، کہ وہ تو ایک قبرستان میں تبدیل ہو گئے ہیں، یا ابوت خانوں میں ہیں، وہ قیدوں کے اندر ہیں، ناحق ان کو قید کیا ہوا ہے، اور اللیگل جو مینز کے تھرو ان کو اریسٹ کر کے جعلی مقدموں کے اندر سزائیں دی جاتی ہیں۔ ان کو عیدیں منانے کا حق نہیں ہے، خاندانوں کو عید پہ رابطہ کرنے کا حق نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی خط خطابت ہو یا کوئی ٹیلی فون پہ کال ہو۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، تو بہت ہی ایک ناانصافی ہوتی ہے، اور یہ مذہبی ہمارا سب کا ایک رائٹ ہے، ریلیجس رائٹس پہ اگر دیکھیں، پولیٹیکل رائٹس پہ دیکھیں، ہیومن رائٹس اوور آل دیکھیں، اور یہ جو رمضان کا ایک خونی رمضان کا مہینہ آیا ہے جس کے اندر ہم نے وہ انتہا کا ظلم دیکھا ہے، چاہے وہ ایران کے اندر جنگ کے اندر جو بچیوں کو شہید کیا گیا، اور دنیا بھر میں پیلسٹائن میں جو کچھ ہوا، مقبوضہ کشمیر میں جو قتل عام ہو رہا ہے، جو ہندوستان اور نیتن یاہو کی جو گٹھ چھوڑ اسی رمضان میں ہوا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑے رہنما جو تھے سپریم لیڈر، ان کی بھی شہادت ہوئی، تو جنگ بڑا ہی خونی رمضان تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر پہ اور فلسطین پہ اس کا اور بھی زیادہ مزید جو ہے غصہ جو ہے نیتن یاہو اور مودی نکال رہے ہیں، اور یہی حال ہے، وہاں پہ بھی اریسٹ چل رہے ہیں، عید کی نماز پہ پابندی ہے جس طرح ہر سال ہوتی ہے، مسجدوں پہ تالے لگائے ہوئے ہیں، پیاروں کو اپنے جو جیلوں کے اندر ہیں
وہ اکیلے تنہا اپنی قیدیں کاٹ رہے ہیں اور ظلم برداشت کر رہے ہیں اور بے گناہ جو ہے وہ سزائیں کاٹ رہے ہیں کیونکہ وہ آزادی چاہتے ہیں, وہ حق خود ارادیت چاہتے ہیں اور اوپر سے وہ مسلمان ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ گناہ بن جاتی ہے. عید کے دن تو اور بھی زیادہ آپ کو پتہ ہے اپنے پیارے یاد آتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ ان کے پاس جائیں. ہمارے پاس تو وہ جو شہیدوں کے قبرستان ہیں, اتنے بڑے بڑے قبرستان ہیں مقبوضہ کشمیر میں, تو وہاں پہ بھی بہت کم اجازت دی جاتی ہے کہ لوگ وہاں جا کے فاتحہ پڑھیں. اب شہید گیلانی صاحب جب شہید ہوئے تو اس کے بعد ان کو جو ایک کارڈن آف کر دی ان کی قبر کو, اور کوئی وہاں پہ جا نہیں سکتا کہ وہاں پہ فاتحہ پڑھے. تو یہی گھر گھر کی کہانی ہے. مشال ملک صاحبہ, جس طرح سے آپ نے خود بھی فرمایا کہ صرف 3 عیدیں آپ کو گزارنے کا موقع ملا یاسین ملک کے ساتھ, اور اب کیونکہ وہ قید میں ہیں اور آپ مسلسل ایک جد و جہد کر رہی ہیں ان کی رہائی کے لیے, اور جس طرح سے ان کی قربانیاں ہیں, اس سب کے باوجود آپ کا جو ایک رول ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی آپ ایک ماں ہیں, ایک مضبوط ماں اور ایک مضبوط وائف, یہ زندگی کا کون سا لمحہ تھا جس نے آپ کو اس قدر مضبوط بنایا ہے؟ آئی تھنک سب سے بڑا کریڈٹ میں اپنی والدہ کو ہی دوں گی, کیونکہ ایک تو ان کی شہادت لاسٹ ایئر ہوئی اور وہ بھی را کی ہمیں تھریٹس تھیں اور مسٹیریسلی ان کو پوائزن دیا گیا. جس طرح ہم بات کرتے ہیں, پاکستان اکثر یہ بات کرتا ہے کہ ایک پورا دہشت گردی کا را اور RSS کا نیٹ ورک پوری دنیا میں, خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کرائی جاتی ہے اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے. اور وہی میجر ریزن ہوا ہے یہ جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جو ایک شارٹ وار کہہ دیں یا جو بھی, کہ وہاں ان کے سلیپر سیل سے, اس طرح ایران کے اندر بھی. تو والدہ نے ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا ہے, میری والدہ نے, کہ ہم لوگوں نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی جو ہے امید کا دامن نہیں چھوڑنا. اور یہی ہے جو ہمارا ایمان ہے, اصل طاقت ہی یہی ہے ہمارا جو فیتھ ہے, اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں. مگر جو سب سے بڑا ٹیسٹ ہے بینگ اے گڈ مسلم اینڈ اے گڈ ہیومن بینگ یہی ہے کہ ہم مشکل کے اندر جو ہے امید کا دامن نہ چھوڑیں. اور ہمیشہ سے ایک ہی درس دیا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہے. اور یاسین صاحب کی بھی فلسفی یہی ہے کہ زندگی بہت چھوٹی جو ہے چیز ہے قربان ہونے کی, جب اتنے بڑے مقصد ہوں آزادی کے, انسانیت کے, اسلام کے حوالے سے. تو کوشش تو کر رہی ہوں اپنی طرف سے کہ بچی کو تھوڑا ایک نارمل لائف کی طرف ہم رکھیں. اس میں میری بہن, میری والدہ اور ہم سب لوگ مل کے کوشش تو کرتے ہیں کہ اداسی نہ ہو, مگر کہیں نہ کہیں اداسی تو آپ کو پتہ ہے فیل ہو ہی جاتی ہے بچوں کو. مگر آؤٹنگ جس طرح دوسرے بچوں کو کرائی جاتی ہے, مگر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے کیمپس ہیں مقبوضہ کشمیر کے, جو لوگ یہاں پہ بستے ہیں, جو یہاں آ گئے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ عیدیں ہماری ان کے ساتھ گزاری جائیں جو اپنے پیاروں سے بچھڑے ہوئے ہیں, جو جا نہیں سکے اس پار, اور اس امید کے ساتھ یہاں پر آئے تھے کہ ایک دن مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا اور ہم اپنے گھر واپس. تو ان کی اور ہماری بہت سی چیزیں ایسی ہیں. پھر شہیدوں کے گھروں میں جانا, یہ بھی ایک روایت رہی ہے. اور آئی تھنک میں سب پاکستانیوں کو بھی یہی کہوں گی, آزاد کشمیر کے لوگوں کو, کہ اپنی عیدوں کے اندر ہم یاد رکھیں ان عظیم شہداء کو جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا. خاص طور پہ ہماری جو فوج ہے انہوں نے, اور جو لوگ ہمارے معصوم لوگ جو ہندوستان کی دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان اور آزاد کشمیر میں شہید ہوئے, ان کے گھروں میں ہمیں ضرور جانا چاہیے ان کے اس خوشی کے موقع پہ, کیونکہ اپنے پیارے جو فوت ہو گئے وہ بہت یاد آتے ہیں. تو ان کی بھی ہمیں جو غم ہے ان کو ہمیں بانٹنا چاہیے اس دن. بالکل, یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے مشال ملک صاحبہ. اور آج پوری پاکستانی قوم اور کشمیر کے لوگ, مقبوضہ وادی کے لوگ, آزاد کشمیر کے لوگ, سب ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو ان کے لیے قربانی دے رہے ہیں, اور ان کے اہل خانہ جو عزم و ہمت کا ایک پہاڑ بن چکے ہیں, جس طرح سے آپ کی مثال ہے. دیگر جو اسیران ہیں